ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے رشک کے قابل صرف دو چیزیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رشک کے قابل صرف دو چیزیں۔ نمبر ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی صلاحیت دی ہو۔ نمبر دوسرے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور دوسروں کو سکھاتا ہو۔ بھلا شکر گزار دولت مند اور علم سکھانے والے عالم پر کیسے رشک نہیں کیا جائے گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے علم سکھانے کا صدقہ مال دینے کے صدقے سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی علم سیکھے پھر اپنے مسلم بھائی کو سکھائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو بھی مسلمان ایک بات، دو باتیں، تین باتیں، چار باتیں یا 5 باتیں اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سے سیکھ لے اور پھر انہیں سکھائے وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سننے کے بعد سے میں نے کوئی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو فراموش یعنی اس کو بھلایا نہیں۔ معلم کی فضیلت کے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ اس کے علم سے لوگوں میں جو بھی فائدہ اٹھائے اور ہدایت پائے، چاہے وہ دور ہو یا نزدیک، اور ایسے لوگوں کی تعداد کم ہو یا زیادہ، ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کی اس کے لیے وہ بھلائی کرنے والوں کے برابر اجر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ہدایت کی طرف دعوت دی اس کے لیے ان سب کے برابر اجر ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ نہیں گھٹے گا، اور جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا تو اسے ان سب کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔